امی عائشہ نے بریرہ کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا اور کہا اپنے جو مالک ہے نا ان سے جا کے لکھت پڑھت کر لو، مکاتبت کر لو. اور بریرہ گئی، انہوں نے لکھت پڑھت کی، سارے معاملہ طے کیے. امی عائشہ کے پاس آئی، کہا وہ پیسے لے کے آزاد کرنے کے لیے تو تیار ہیں، آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی. یہ ایک لمبا چوڑا فقہی باب ہے، جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے وہ سمجھ لیجیے. یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بریرہ فوت ہو جائیں تو ان کی وراثت ہمیں ملے. یعنی جو لوگ آزاد کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ بریرہ کے ساتھ مکاتبت اس شرط پہ ہوگی کہ بریرہ ولا کی نسبت ہماری طرف لکھ جائیں، بریرہ دنیا سے چلی جائیں، مال دوبارہ ہمیں لوٹ جائے. حالانکہ مال کس کو ملنا چاہیے تھا؟ امی عائشہ کو، کہ پیسے تو وہ دے رہی ہیں، آزاد تو وہ کرا رہی ہیں، خرچ تو وہ کر رہی ہیں، نسبت ان کی طرف ہونی چاہیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ماں عائشہ نے یہ مقدمہ رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور خطبہ دیا اور کیا کہا؟ ما بال اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ. لوگوں کو کیا ہو گیا ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں. کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل. ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ باطل ہے. اور پھر شرط جو کتاب اللہ میں موجود ہے اس کو بیان کیا. انما الولاء لمن اعتق. ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مفہوم یہ ہے والشرط فی کتاب اللہ کہ جو کتاب اللہ میں شرط ہے انما الولاء لمن اعتق. ولا کی نسبت اس کی طرف ہے جو آزاد کرے. آپ پورا قرآن پاک اٹھا لیجئے، بتائیے انما الولاء لمن اعتق کون سی سورت کی آیت ہے؟ قرآن پاک کے کس بارے میں موجود ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ شرط کتاب اللہ میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ بات صحابہ کا بھی عقیدہ تھا. ابو جحیفہ حضرت علی کے پاس تشریف لائے اور آگے کہنے لگے حل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن. کیا آپ کے پاس وحی کا کوئی ایسا نسخہ بھی موجود ہے یا وحی کی کوئی چیز ایسی موجود ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو؟ تو حضرت علی نے آگے سے یہ جواب نہیں دیا تو کیا بات کر رہا ہے، قرآن پاک کے علاوہ بھی کوئی شے وحی ہو سکتی ہے. یہ جو منکرین حدیث کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی شے وحی نہیں ہے، حضرت علی نے کہا میرے پاس وحی کی کوئی قسم موجود نہیں ہے الا هذه الصحیفہ، مگر ایک صحیفہ وحی کا اور موجود ہے، اس میں وہی کچھ ہے جو رسول اللہ بولتے تھے میں لکھتا چلا جاتا تھا. دیت کے احکامات ہیں، غلاموں کے بارے میں معاملات ہیں. میرے بھائیوں، یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشری زندگی تھی، ایک نبوی زندگی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں بشری کی ہیں، بعض باتیں نبوی کی ہیں. یہ آپ کو مغالطہ ڈالتے ہیں منکرین حدیث کو. میں آپ کو اگر آپ اس بات کو مان لیں تو بتائیں کہ کون فیصلہ کرے گا؟ رسول اللہ کا یہ حکم بشری تقاضے کے تحت تھا، رسول اللہ کا یہ حکم نبوی تقاضے کے تحت تھا. یہ فیصلے کا اختیار کس کو ہے؟ اور یہ مغالطہ آج کا نہیں ہے، 1400 سال پرانا ہے.